اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام حضرت فاطمۃ الزہرا کا علمی اثاثہ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ 4 نشست میں ہم نے بات کی بی بی فاطمۃ الزہرا کی خطبہ فدق کے بارے میں۔ آئیے، جو ہم نے چوتھی نشست تمام کی تھی وہ نبوت کے بارے میں تھی۔ آئیے جانتے ہیں اپنی عالمہ، اپنی مہمان ذاکرہ سیما زیدی صاحبہ سے کہ وہ آج ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قاری گرامی، ہم اس پروگرام میں خطبہ فدق کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں، ایک علمی اثاثے کے طور پر جو بی بی ہمارے لیے چھوڑ کر گئیں، اور ہم نبوت کے موضوع کو بیان کر رہے تھے۔ بی بی نے اپنے اس خطبے میں جس طرح سے اپنے بابا کا تعارف کروایا اور جس طرح سے نبوت کی عظیم الشان مرتبے اور مقام کو بتایا، وہ واقعی اس کی اہل ہیں۔ ہم چونکہ اب خطبے کے اگلے حصے کے طرف جا رہے ہیں، لہذا کچھ معروضات اختتامی طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے اس کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی بی بی نے بظاہر لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ پروردگار عالم نے میرے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تاریکیوں کو روشن کیا، دلوں کی سختیوں کو برطرف کیا، دیدار کرنے والوں کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیا۔ انہوں نے ہدایت کے لیے لوگوں میں قیام کیا، ان کو گمراہی سے نجات دلائی، لوگوں کے اندھے پن کو دور کر دیا اور انہیں مضبوط دین کی طرف رہنمائی دی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بعثت سے امور الہی کی تکمیل ہوئی، احکام خداوندی کا نفاذ ہوا اور مقدرات حتمی کو عملی شکل مل گئی۔ یعنی واضح طور پر ان کا یہ مطلب تھا کہ رسول اکرم جو کہ ان کے بابا ہیں، وہ مظہر تکمیل امر الہی ہیں، وہ مظہر ارادہ خداوندی ہیں۔ انہی کے ذریعے مقدرات الہی مرحلہ علم سے مرحلہ وجود میں آ کر مرحلہ عمل میں ڈھلتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے بھی اس بات کو اپنی حدیث قدسی میں اسی طرح ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ پیدا نہ ہوتے، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو میں زمین و آسمان کو بھی خلق نہ کرتا۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول بھی ہمارے سامنے اسی مطلب کو واضح کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کرۂ ارض کے باشندے متفرق قوموں میں بٹے ہوئے تھے، منتشر خیالات اور مختلف راہوں میں گمراہ تھے، سرگرداں تھے۔ کچھ اللہ کو اپنی مخلوق کی مانند سمجھتے تھے، یعنی اپنے جیسا سمجھتے تھے، اور کچھ ملحد و منکر تھے، اور کچھ غیر اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے ان کو گمراہی سے نجات بخشی اور انہی کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ اور پھر بی بی کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے کام کی تکمیل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی رضا و رغبت کے ساتھ عزو مہربانی ان کے ذاتی میلان کے ساتھ اپنے پاس واپس بلا لیا، اور اب وہ اس دنیا کے رنج و الم سے نجات پا چکے ہیں۔ پاکیزہ فرشتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے اور کثرت سے بخشنے والے پروردگار کی خوشنودی ان کے شامل حال ہے۔
اور صاحب جبروت مالک کے جوار رحمت میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے نبی ہیں، امین ہیں، بہترین مخلوق ہیں اور اس کے منتخب شدہ ہیں۔ سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ان پر۔ یعنی جہاں بی بی یہ تعارف کروا رہی ہیں، وہاں بار بار یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ وہی نبی ہیں کہ جو میرے بابا ہیں، میرے بابا کے ذریعے تمہیں ہدایت ملی۔ اور اب یہ جو بی بی نے فرمایا کہ وہ بذا و رغبت اس دنیا سے گئے ہیں، تو واحد یہ وہ ہستی ہیں کہ ملک الموت نے بھی ان سے اجازت مانگی، اور ان کے بابا سے اجازت مانگنا ان کے اختیار کو بتا رہا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، ہر شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن یہ میرے بابا کا مقام ہے، یہ میرے بابا کی قدر و منزلت ہے کہ وہ انہیں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے بھی ان سے اجازت مانگ رہا ہے، اور وہ بذا و رغبت اپنی اختیار کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی واقعی یہ کہنا پڑے گا کہ احکام خداوندی کے، اس کی مرضی کے، اس کی وحی کے پہلے مخاطب میرے بابا تھے، اور اب چونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے احکام خداوندی کو اس طرح اس پر عمل کیا کہ انہوں نے اس احکام خداوندی کو پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ تمہیں پہنچا دیا، اور تم تک اس پیغام الہی کو اس طرح پہنچایا کہ اب تمہارے پاس کوئی ابہام اور کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ لیکن فرمودات رسول کی پیروی کرنے میں لوگوں نے امانت داری سے کام نہیں لیا، اور اس طرح کہ جب بی بی اپنے خطبے کے اب تیسرے حصے کی طرف جا رہی ہیں کہ جو سامعین سے خطاب میں ہے، تو بی بی نے وہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انتم عباد اللہ نصب و امرہ و نہیہ، تم نے یہ جو توحید قبول کی ہے، یہ جو نبوت کے ذریعے، نبی کے ذریعے اللہ کے احکامات کو وصول کیا ہے، تو تم ہی تو ہو جو اللہ کے بندے ہو، تم ہی تو ہو جو امر و نہی کو پھیلانے والے ہو، ان پر عمل کرنے والے ہو، تم اللہ کے دین کے ذمہ دار ہو۔ تمہارا کام ہے کہ تم اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ، اور تمہارے ہی ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور پہنچ رہا ہے۔ اس کی طرف سے وہ برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی تم میرے بابا کے جانے کے بعد تنہا نہیں ہو، تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے درمیان ایک برحق رہنما کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ تمہارے درمیان موجود ہے، اور تم سے اپنی زندگی میں اس کے بارے میں عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے۔ یعنی اسی انداز تخاطب میں جہاں انہوں نے عمومی طور پر توحید و نبوت کے معاملے کو آشکار کیا تاکہ یہ سامعین صرف وہ سامعین نہ رہیں جو ان کے سامنے ہیں، بلکہ زمانوں میں سفر کرتے ہوئے وہ لوگ جو ان کی پیروی میں، ان کے بابا کے دین کی پیروی میں مسلسل آگے بڑھیں گے، ان کو شہزادی کا یہ خطبہ ایک علمی اثاثے کے طور پر توحید کی ان بنیادوں کو، نبوت کے ان صفات کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔
لہذا بی بی یہاں پر جب ان براہ راست سامعین سے جو مدینے کی اس مسجد میں مہاجرین اور انصار کی صورت میں موجود تھے، بی بی نے ان کی قدر و منزلت بتائی اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اللہ کی عبادت گزار بندے ہو، اور اب تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کی ترویج میں آگے بڑھو، اور جہاں ایک جانب یہ کہا کہ تمہارے ہی ذریعے اس دین کو آگے بڑھنا ہے، وہاں پر اپنے تعارف میں بھی یہ کہا کہ حالانکہ ہم بقیت اللہ ہیں، قرآن ناطق ہیں، یعنی ایک جانب اس رہنما کا تعارف کروایا اور اس کے بعد قرآن کریم کی طرف شناسائی کی صورت میں قرآن شناسی کا درس دیا اور قرآن کریم کی تعریف و توصیف میں اور اس کی شان میں جو زبردست کلام پیش کیا وہ یقیناً آپ ہی کے زبان مبارک سے ادا ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ کتاب خدا جو صادق ہے، چمکتا ہوا نور ہے، جس کی بصیرت روشن اور منور ہے، جس کے اسرار و رموز ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، یعنی جو کچھ میرے بابا کے ذریعے ظاہر ہو گئے وہ تم پر عیاں ہیں، اور ابھی بہت کچھ باطن کی صورت میں تمہاری ذمہ داری پر ہے کہ تم اس سے اخذ کرو۔ اس کے پیروکار سعادت مند ہوتے ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کی باتوں کو سننا وسیلہ نجات ہے۔ اس کے بابرکت وجود سے خدا کی نورانی حجتوں تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ اب اگر اس جملے پہ ہم غور کریں تو بی بی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ رہنما جو تمہارے درمیان موجود ہے، اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو اس قرآن کریم کے ذریعے اس رہنما تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یقیناً تم اسی جگہ پہنچو گے جہاں تمہارے نبی نے تمہیں پہنچایا ہے اور جس کا عہد و پیمان تمہارے نبی نے تم سے لیا ہے۔ یہ قرآن جس کے وسیلے سے واجبات، محرمات، مستحبات، مباحات، احکام الہی، قوانین شریعت جس طرح سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، واقعی یہ وہ کتاب ہے جو خدا کے دین کی اور اس کی وحی کی حامل ہے۔ تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو اور دیگر اقوام کے لیے اس دین کے مبلغ ہو۔ اس کی طرف سے جو کچھ بھی تمہیں عطا ہوا ہے وہ ایک گراں بہا ذخیرے کی صورت میں تمہارے درمیان موجود ہے، اور یہ کتاب جو کہ چراغ ہدایت ہے، جس کا اتباع مومن کو مقام رضوان پر پہنچا دیتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد پے در پے بی بی نے جس طرح سے قرآن کریم کی توصیف اور اس کی کتاب حق ہونے میں جس طرح دلائل پیش کیے، جس طرح سے الفاظوں کا انتخاب کیا، وہ واقعی لائق تحسین ہے۔ بی بی نے اپنی اس خطاب میں جس طرح سے قرآن کریم کو واضح کیا، وہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسا دین کا پیغام ہے کہ اگر تم اس سے ان روشن دلیلوں کو حاصل کرنا چاہو کہ جس میں کوئی بھی شک نہ رہے اور تم خدا تک پہنچو، تو یقیناً تم ایسا کر لو گے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ روشن دلائل تمہیں اطمینان بخش براہین کی طرف لے جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے مستحبات پر مشتمل فضائل، تمہاری تمام جائز مباحات
اور واجب دستور العمل احکام تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا بی بی نے اپنے خطبے کے اس حصے میں ہم سب کو یہ واضح کر دیا کہ قرآن کی عظمت اور اس کی عظیم حیثیت جس طرح سے اس کی پاکیزگی بتا رہی ہے، اس کی سچی ہدایت سے انسان کو روشناس کروا رہی ہے، اسی طرح یہ ایک بہترین رہنما کے طور پر بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ لیکن یہ قرآن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں عالم غربت میں ہے۔ گھروں کی بند الماریوں میں بے شمار زرق برق غلافوں میں تو لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر موجود پیغامات ابھی تک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو ان پیغامات کو سنے، سمجھے اور ان پر عمل کرے؟ حالانکہ کائنات کا سب سے زیادہ بولتا ہوا معجزہ قرآن کریم ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اکرم کو پروردگار عالم نے عطا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ سوال پیدا ہو ان کے اذہان میں کہ یہ کیسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو عطا ہوا۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا اگر تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو ہماری یہ نوجوان نسل اس قرآن کریم کی اہمیت سے اور اس کے مقام اور مرتبے سے شاید واقف نہ ہو سکے۔ وہ اس قرآن کریم کو صرف تلاوت کی حد تک محدود کرے۔ لیکن آج اگر ہم قرآن کریم کے اس معجزے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے مسند علم کو بچھا کر لوگوں کو سلونی کا دعویٰ کر کے اپنی طرف بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس قرآن کریم میں کیا کچھ موجود ہے۔ اور جو کچھ بھی قرآن کریم کی آیتوں کی تفاسیر کے حوالے سے ہمیں ملا وہ یقیناً انہی ہستیوں ہی کے ذریعے ملا جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح متمسک کیا کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے لیے میدان عمل میں نہ آئی ہو، جو ان کی مدح سرائی نہ کر رہی ہو۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن اہل بیت کی مدح کر رہا ہے اور اہل بیت قرآن کریم کی مدح کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں گویا ایک ایسا مقابلہ ہے کہ جس میں ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کس نے کس کی زیادہ مدح کی۔ واقعی اس میدان میں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر پیش کی، تو جب انسان اس علم سے وابستہ ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کتنی عمیق کتاب ہے، کس قدر گہرائی لیے ہوئے ہے۔ ورنہ اگر ہم صرف تلاوت کی حد تک محدود رہیں تو قرآن کریم کو ایک عام کتاب کی مانند ہی سمجھیں، لیکن جب جب ہم تفسیر قرآن کے حوالے سے یا اہل بیت کے ان احادیث اور روایات کے حوالے سے قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو واقعی اس پر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر علم کا ایک ایسا بے کرام سمندر پایا جاتا ہے کہ جس میں جس قدر بھی انسان غتزن ہو وہ کبھی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ قرآن کریم آج بھی ہماری ہدایت کے لیے اسی طرح موجود ہے، اور ہمیں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ قرآن کی تلاوت کی حد تک قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں کہ جب کوئی ہمارے درمیان سے چلا جائے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے اس قرآن کریم کو اٹھائیں اور اس کی تلاوت کا ثواب اس کو ہدیہ کر دیں، بلکہ اس نیت سے بھی اٹھائیں کہ جو نبی یہ قرآن کریم لے کر آیا تھا، جس کے ایک ایک حرف پر اس نے عمل کر کے دکھایا، آؤ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کیا پیغام دیا اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے ہم پر واہ کر دیے۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہم پر بھی قرآن کریم کی اس بصیرت کو کھول دے، ممکن ہی نہیں
کہ وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کرے۔ الہام کے ذریعے بی بی نے جس شکر کو اس خطبے میں شامل کیا، واقعی وہ الہام ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس عظمت تک پہنچانے کے لیے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم جان رہے تھے، میں بہت شکر گزار ہوں اپنی عالمہ ذاکرہ سیما زیدی صاحبہ کی کہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں ہمیں بتایا۔ اسی کے ساتھ ہی 5ویں نشست کو اختتام پر لے کے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ 6ٹی نشست میں ہم پھر جانیں گے آگے مزید۔ تب تک دیکھتے رہیے ٹائم ٹی وی کینیڈا۔ فی امان اللہ۔